قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن مجید سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کی۔ اور دوسری روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا روزہ اور قرآن یہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما۔ اور پھر آپ نے فرمایا، جو کہ بہت بڑی خوشخبری ہے، کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو قرآن پڑھا کریں، قرآن کے ساتھ وقت گزارا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا، اس کی رحمتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کے شامل حال ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسم کے 4 پہلو جو کہ جملے میں اسم کو استعمال کرنے کے لیے یا کسی کنسٹرکشن میں اسم کو استعمال کرنے کے لیے جاننے ضروری ہیں، ان میں سے 2 الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، ایک جنس اور دوسرا عدد۔ اب ہم تیسرا پہلو، یہ بھی بہت اہم ہے، اس کو شروع کرنے لگے ہیں، اور اس پہلو کا نام ہے وسعت۔ اور میں نے تعارف میں بتا دیا تھا کہ وسعت کے اعتبار سے عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم 2 طرح کا ہوگا، یا وہ نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر نکرہ کو ہم انڈیفینٹ ناؤن اس طور پہ لیں گے، اور معرفہ کو ہم ڈیفینٹ ناؤن کے طور پر لیں گے، ورنہ عام طور پہ ہم نکرہ اور معرفہ کو پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کے طور پہ لیتے ہیں نا، لیکن ابھی آپ کے سامنے آئے گا کہ پراپر ناؤن یہ ڈیفینٹ ناؤن کی ایک قسم ہوگا، کیونکہ عربی ایک وسیع زبان ہے، لہٰذا نکرہ انڈیفینٹ ناؤن اور معرفہ ڈیفینٹ ناؤن۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ عربی زبان کا کوئی بھی اسم آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے کرنا آپ نے کیا ہے؟ کرنا آپ نے یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اسم معرفہ کی کچھ اقسام رکھوں گا، آپ نے اس اسم کو ان اقسام میں فٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر تو کہیں فٹ ہو گیا تو معرفہ، ورنہ نکرہ۔ سمپل سا کام ہم نے کرنا ہے، ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالنا آپ نے، لیکن آپ ڈالیں گے مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں اب جب سوال کروں گا تو وہ ظاہر ہوگا۔ لیکن اگر آپ میری اس بات پہ عمل کر لیں گے نا، جو میں نے کہا ہے کہ جو بھی اسم آپ کو دوں گا وہ ان اقسام میں فٹ کرنے کی کوشش کریں، بس یہ کوشش کریں اور کچھ نہ سوچیں، انشاءاللہ تعالی 100% رزلٹ نکلیں گے۔ اگر فٹ ہو گیا تو معرفہ، نہ فٹ ہوا تو نکرہ۔ تو معرفہ کی اقسام میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ عربی زبان میں کوئی اسم معرفہ کب کب ہو سکتا ہے، یہ معرفہ کی اقسام کے ذیل میں آ جائے گا۔ عربی زبان میں کوئی بھی اسم 7 صورتوں میں معرفہ ہوتا ہے، 7 صورتوں میں، گویا معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ اب ان میں سے ہمیں اس وقت کتنی اقسام کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا۔ میں مناسب سمجھوں گا تو 7 کی 7 آپ کو بتا دوں گا، اور اگر مناسب نہ سمجھا تو آپ کو ان میں سے کچھ کمی کر کے بتاؤں گا، لیکن 5 تو ڈیفینیٹ اقسام بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ تو معرفہ کی پہلی قسم بہت سمپل ہے، یہ ہے اسم علم۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں،
اور جھنڈا جو ہے یہ علامت ہوتا ہے. تو اسم علم سے مراد ہے پراپر ناؤن. تو یہ وہ ہے پراپر ناؤن جو کہ ڈیفینٹ ناؤن کی پہلی قسم ہے. اور پراپر ناؤن کو اگر آپ ڈیفائن کریں انگریزی میں تو اس کو ڈیفائن کچھ یوں کیا جاتا ہے, نیم آف پرٹیکولر پرسن, پرٹیکولر تھنگ اور پرٹیکولر پلیس. ٹھیک ہے. تو اس میں علم یہ معرفہ ہوتا ہے, یعنی کسی خاص شخص کا نام, کسی خاص چیز کا نام, کسی خاص جگہ کا نام, اس کو آپ اس میں علم کہتے ہیں. اس اعتبار سے ایک دو ایگزامپل سامنے رکھ کے بات ختم کروں گا. زید پرٹیکولر نیم ہے لہذا معرفہ ہے, تو زید جو ہے اس میں علم ہے. اسی طرح مریم پرٹیکولر نیم ہے, علم ہے, معرفہ ہے. اسی طرح مکہ پرٹیکولر پلیس ہے, علم ہے, اس لیے معرفہ ہے. گویا آپ سب کے نام جو ہیں, آپ سب کے جو نام ہیں وہ معرفہ ہیں. تو آپ سب معرفہ ہیں, مبارک ہو آپ کو. پھر جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کا نام معرفہ ہے. پھر جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں, جس اکیڈمی میں آپ بیٹھے ہیں, صحیح ہے, یہ بھی معرفہ ہے. تو جو معرفہ کی یعنی علم کی میں نے ڈیفینیشن کی ہے کہ نیم آف پرٹیکولر پلیس, تھنگ یا نیم, یہ سب کا سب جو ہے یہ علم کے ضمن میں آ جائے گا. اس میں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ پہلی قسم آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. معرفہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے اسم ضمیر. اسم ضمیر کو ہم پروناؤن بھی کہتے ہیں, اور پروناؤن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. اردو میں وہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. وہ, تو, تم, آپ کا لفظ استعمال کرتا ہوں, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. میں اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہوں, مؤنث بھی میں ہی لفظ استعمال کرے گی. اسی طرح پھر میں, وہ, تو, ان میں سے کچھ الفاظ کی آپ جمع بھی استعمال کرتے ہیں. میں کی جمع آپ ہم استعمال کرتے ہیں, وہ کی جمع وہ ہی آتی ہے. کلیئر ہو گیا نا. تو جتنے بھی پروناؤنز ہیں آپ کے پرسنل پروناؤنز, یہ سب کے سب بھی معرفہ ہوتے ہیں. اس وقت میرا ٹاپک پرسنل پروناؤنز پڑھانا نہیں ہے, میں صرف معرفہ کی لسٹ پوری کر رہا ہوں. تو اس لیے ایک دو ایگزامپل سامنے رکھ کر اگلی قسم کی طرف چلوں گا. تو اسم ضمیر کی چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انا میں کے لیے استعمال ہوتا ہے, انا بہت ہے آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد نحنو ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح پھر وہ کے لیے بہت سارے لفظ ہوں گے, یو کے لیے بہت سارے لفظ ہوں گے. وہ انشاءاللہ جب ہم ضمائر کو تفصیل سے پڑھیں گے اس وقت آپ کے سامنے آ جائے گا. صرف آپ نے اب بات یہ رکھنی ہے کہ جو بھی پروناؤن آپ کے سامنے آئے وہ معرفہ ہی ہوگا. معرفہ کی تیسری قسم جو ہے یہ بھی پروناؤنز کی ایک قسم ہے, اور یہ ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز, جس کو آپ اس میں اشارہ کہتے ہیں. ہم کسی بھی شخص یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں. قریب کوئی ہو, شخص ہو یا چیز ہو تو میں کہتا ہوں یہ, اگر دور ہو کوئی شخص یا چیز تو میں کہتا ہوں وہ. تو اردو میں یہ اور وہ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. انگریزی میں دس, دیٹ, اور پھر ساتھ جمع بھی ان کی استعمال ہو جاتی ہے, دیز اور دوز. ان کے ایکولنٹ عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوں گے وہ بھی معرفہ ہوں گے. تو چند ایگزامپلز, کیونکہ اس وقت ٹاپک میرا اسماء اشارہ نہیں ہے, ٹاپک میرا ہے معرفہ کی اقسام, تو میں لسٹ پوری کر رہا ہوں. تو دو تین ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ کر اگلی قسم کی طرف چلتے ہیں. یہ کے لیے عربی زبان میں ہاذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور وہ کے لیے عربی زبان میں ذالکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. باقی انشاءاللہ تعالی جب اسماء اشارہ پڑھیں گے تفصیل سے تو پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی. معرفہ کی چوتھی قسم وہ بھی پروناؤنز کی ہی ایک قسم ہے, اور وہ ہے ریلیٹو پروناؤنز. ریلیٹو پروناؤنز کو ہم عربی میں اسم موصول کے طور پر یاد رکھ سکتے ہیں. اسم موصول,
اب میں اس کے کوئی لفظی معنی نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ موصول کے معنی کیا ہوتے ہیں، سمپل ریلیٹو پروناؤن کے طور پہ آپ اسے یاد رکھ لیں. اور آسان کرنا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اردو زبان میں ہم جو کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں نا، جو اور جس، صحیح، ان کے ایکولنٹ انگلش میں ہم ہو کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، صحیح، دیٹ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. دیٹ اشارے کے لیے بھی ہے لیکن جو کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو ان کے ایکولنٹ ورڈز عربی میں جو استعمال ہوں گے وہ اسماء موصولہ کہلائیں گے اور وہ بھی معرفہ ہوں گے. تو اس میں جو کے لیے میں 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اردو میں جو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو جو ہی ہوتا ہے یا جو ہی ہوتی ہے. انگلش میں ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ہی ہوتا ہے یا ہو ہی ہوتی ہے. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوگا. عربی میں مذکر کے لیے الگ جو ہوگا اور مؤنث کے لیے الگ جو ہوگا. صحیح. تو ان دونوں کے لیے میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو لکھ دیتا ہوں اور پھر اگلی قسم کی طرف چلتے ہیں. تو مذکر جو ہوتا ہے عربی میں وہ ہوتا ہے جی الذی، اور مؤنث جو ہوتا ہے وہ ہے جی اللتی. دونوں کے معنی جو کے ہیں لیکن الذی جو مذکر اور اللتی جو مؤنث. اب جب قرآن مجید پڑھیں گے نا آپ، پھر آپ انشاءاللہ اپریشیٹ کریں گے ان چیزوں کو. اللتی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی. اللتی وہاں لفظ استعمال ہوا ہے. اور کیا پہنچے گی؟ پیچھے نار کا ذکر ہے، آگ کا، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ آگ عربی زبان میں مؤنث ہوتی ہے. الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا. مذکر جو، جس، اور ظاہر بات ہے کس نے کیا؟ اللہ. تو اللہ کو ہم لفظی مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ بات بھی آپ کو واضح ہونی چاہیے. تو یہاں تک ہماری معرفہ کی 4 اقسام آ گئیں. 3 اقسام پروناؤن سے ریلیٹڈ ہیں اور ایک جو ہے وہ آپ کا پراپر ناؤن ہے. پھر لسٹ کر لیں ایک مرتبہ 4 اقسام کو کہ علم معرفہ ہوگا اور ضمائر معرفہ ہوں گے ہر طرح کے، چاہے وہ پرسنل ہو انا نحنو، چاہے وہ ڈیمانسٹریٹو ہو ھذا ذالکا، چاہے وہ ریلیٹو ہو الذی اللتی. تو یہ 3 اقسام جو ہیں یہ پروناؤنس کی ہی ہیں. اب ان 4 اقسام کی بنا پر میں آپ سے سوال کروں کوئی اسم سامنے رکھ کر کہ جی یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو آپ جواب دے سکیں گے انشاءاللہ تعالی. جی تو کون ٹرائی کرے گا؟ ماشاءاللہ. ولد کا لفظ، ولد کسے کہتے ہیں؟ لڑکے کو. ولد کا لفظ نکرہ ہے یا معرفہ ہے عربی میں؟ یہ نکرہ ہے. نکرہ. کیوں؟ لڑکے بہت سارے ہو سکتے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ خاص نہیں ہے. بالکل صحیح. سوچنا اپنا ہے انہوں نے. میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا کہ آپ نے معرفہ اور نکرہ کو ڈیسائیڈ کس طرح کرنا ہے؟ لسٹ میں رکھ کر ڈیسائیڈ کرنا ہے، اپنا نہیں سوچنا. جی لیکن آپ سوچیں گے اپنا، مجھے پتا ہے. لڑکا نکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نہ تو یہ علم ہے جی، نہ ہی پروناؤنس کی کسی قسم میں ہے. بس سمپل سا یہ جواب ہے. لڑکے کئی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیسا بھی ہو سکتا ہے. یہ جواب مجھے نہیں چاہیے. مجھے سمپل جواب چاہیے لسٹ میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ نکرہ کیوں ہے؟ اس بیس پر کہ یہ لسٹ میں نہیں ہے. پورا لسٹ پہ جو دیے ہوئے اقسام ان پہ سے کسی پر پورا نہیں اتر رہا. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. زوجہ نکرہ کے معرفہ کہتے ہیں جی ہوتی معرفہ ہے لیکن چونکہ لسٹ میں نہیں آ رہی اس لیے مجبوراً نکرہ ہے. تو ایسا جواب بھی نہیں ہوگا کہ جی مجبوراً نکرہ ہے اور ہوتی معرفہ ہے. سمپل سا جواب ہے کہ جی یا تو نکرہ ہے یا معرفہ ہے. جی یہ اس لسٹ میں نہیں آ رہی، لسٹ میں نہیں آ رہی اس لیے نکرہ ہے، لہٰذا نکرہ ہے. یہ آپ نے بتانا ہے اب جا کے کہ اب لسٹ میں نہیں آ رہی. یعنی میں گھر نہ جاؤں. جی نیکسٹ. عین کا لفظ نکرہ یا معرفہ؟ نکرہ ہے. نکرہ ہے. عین کے معنی کیا ہے؟ آنکھ. آنکھ. نکرہ ہے. آنکھ بھی نکرہ ہے. کیوں نکرہ ہے؟ لسٹ میں نہیں ہے. شاباش. پریشان نہیں ہونا آپ نے، میں نے پریشان کرنا ہے آپ کو لیکن آپ نے نہیں ہونا. صحیح.
کیونکہ آپ پریشان ہو گئے کہ آنکھ بھی نکرا ہے تو پھر معرفہ کیا ہوگا. آپ نے دیکھنا لسٹ میں آ رہی ہے آنکھ یا نہیں آ رہی, ابھی تک نہیں آ رہی, لہٰذا نکرا ہوگی. لاسٹ ورڈ جی, ماشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہے لگتا ہے. لاسٹ ورڈ ہے جی کتاب. جی بیٹا, نکرا ہے معرفہ ہے؟ نکرا ہے. جب آپ سوچیں گے نا کتاب کون سی کتاب, کیا کتاب اور کیسی کتاب, بس پھر پھنس گئے. سمپل آپ دیکھیں جی نکرا یا معرفہ, لسٹ چیک کر لیں, لسٹ میں آ رہی ہے تو معرفہ ہے, نہیں آ رہی تو نکرا. کتاب نکرا ہو گئی. اوکے جی, اب یہیں سے ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. کتاب نکرا آپ نے ڈیسائیڈ کیا, کسی نکرا اسم کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں جی, تو اب آپ کے پاس ایک فارمولہ ایسا آ رہا ہے جس کے ذریعے آپ ہر نکرا کو معرفہ بنا دیں گے. جب وہ نکرا آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ نکرا ہے, تو کسی بھی نکرا کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف اور لام لگا دیا جاتا ہے جسے ال کہا جاتا ہے. کسی بھی نکرا کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں کیا لگتا ہے؟ ال. اب مجھے بتائیے کہ الکتاب معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ. ابھی تک تو لسٹ میں نہیں آ رہا, لیکن ہم نے چونکہ فارمولہ پڑھ لیا ہے نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے, لہٰذا اب یہ جو کیٹیگری ہے نہ تو یہ علم بنی ہے, نہ تو علم بنی, کتاب ال سے علم تو نہیں بن گئی نا, نہ ہی پروناؤن کی کسی ٹائپ میں آ رہی ہے, لہٰذا معرفہ کی یہ 5ویں قسم میں آئے گی اور اس کا نام ہے معرف باللام. معرف باللام یعنی لام کے ذریعے یا الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. اور اس میں ہم ایگزامپل رکھ لیتے ہیں جی, الکتاب المسلم. تو معرفہ کی 5 اقسام آپ کے سامنے آ گئی. معرفہ کی میں نے آپ کو بتایا تھا 7 اقسام.